بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ حجاب میں ہمارا تیسرا موضوع معاشرے کا استحکام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی بندھن میں ہم نے عرض کیا کہ جنسی تعلقات اور میاں بیوی کے آپس میں رابطے کو گھر کے اندر ہی محدود رہنا چاہیے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام پابندی لگاتا ہے خاتون پہ دو طرح سے، ایک یہ کہ وہ پردے میں رہے، اور دوسرا یہ کہ شادی کے بعد اس کا رابطہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اپنے شوہر والے تعلقات وہ کسی اور کے ساتھ قائم نہ کرے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی النسواں کا نعرہ لگانے والے مغربی معاشرے یا غیر اسلامی معاشرے ان جنسی تعلقات کو گھروں سے گھسیٹ کر معاشرے کے اندر لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور تباہی و بربادی ہوتی ہے اور معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو غیر اسلامی معاشرہ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خاتون کو پردے کے اندر رکھنا یعنی معاشرے کی نصف تعداد کو، آدھی تعداد کو مفلوج کر دینے کے برابر ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام خاتون پر اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کرتا کہ خاتون گھر کی چار دیواری کے اندر بند ہو کر رہ جائے، یا اسلام ایسا نہیں کہتا کہ خاتون قطعاً بھی گھروں سے باہر نہ نکلے، بلکہ اسلام تو خاتون کے ہر میدان میں، ہر طرح کے کام کرنے میں اس کو آزادی دیتا ہے، فقط کہتا ہے کہ اس آزادی میں کچھ قوانین ہونے چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کہیں بھی خاتون پہ پابندی نہیں لگائی، نہ ہی اس کے گھر سے نکلنے پر، نہ ہی اس کے حصول علم پر، بلکہ اسلام نے تو مرد و عورت دونوں کو علم کے حصول میں مشترکہ قرار دیا ہے۔ کہا ہے علم کا حاصل کرنا مرد و عورت دونوں پہ فرض ہے، کہیں ایسی پابندی نہیں لگائی کہ فقط مرد علم حاصل کر سکتا ہے اور عورت علم حاصل نہیں کر سکتی، یا کہیں پہ ایسا نہیں کہا کہ فقط مرد گھر سے باہر جا سکتا ہے، عورت گھر کی چار دیواری میں فقط اور فقط چار دیواری کے اندر قید ہو کے رہ جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی خاتون کو عضو معطل نہیں بنایا۔ اگر عورت بدن کے کچھ حصے کو ڈھانپ لے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت قید ہو گئی ہے اور وہ کسی بھی معاشرتی کام میں یا اقتصادی میدان میں یا تعلیمی میدان میں وہ حصہ نہیں لے سکتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بہت زیادہ خواتین نے ہر میدان میں کام کیا ہے، عظیم خواتین ہیں۔ کہیں بھی ہم تاریخ صدر اسلام سے اگر ہم شروع کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا خود تاجرہ تھیں، تجارت کرتی تھیں، تو تجارت بغیر گھر سے نکلے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر سے باہر گئی ہیں اور میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ یا دین کی تبلیغ میں یا دین کو پھیلانے میں یا تعلیم حاصل کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے۔
تو اس کا پردے کو اس کی تعلیم میں، اس کی ترقی میں حائل سمجھنا یہ بہت بڑا اشتباہ اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی تعلیمی ادارے میں جہاں پہ مخلوط تعلیم کا رواج ہو، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر تعلیم حاصل کرتے ہوں، تو ہم دیکھیں گے کہ کون سی جگہ پر بہتر نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آیا اس اسکول میں، اس یونیورسٹی میں کہ جہاں پہ لڑکیاں نیم اوریاں ہو کر اور بناؤ سنگھار کر کے لڑکوں کے پہلو میں بیٹھ جائیں، آیا وہ استاد کی بات کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گی؟ یا ان یونیورسٹیز یا اسکولوں میں کہ جہاں پہ لڑکیاں پردے کے اندر رہ کر لڑکوں سے فاصلے میں بیٹھ کر پڑھیں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ یا دوسری جگہ پہ ہم مثال لیتے ہیں کہ دفاتر اور کارخانے، ہم دیکھتے ہیں کہ دفاتر میں بھی اور کارخانوں میں بھی جہاں پہ بھی خواتین نیم اوریاں یا بناؤ سنگھار کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ خواہ کا ملاپ کرتے ہوئے نظر آئیں، ان دفاتر اور کارخانوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان میں کام بہتر طریقے سے انجام پاتا ہے، یا ان دفاتر اور کارخانوں میں کہ جہاں خواتین پردے میں رہ کر مردوں سے فاصلے میں رہ کر کام کرتی ہوں۔ تو اگر یقین نہیں آتا، آپ معاشرے میں ایک وزٹ کر کے، ایک دورہ کر کے، ایک سروے کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ پوچھیں گے لوگوں سے، ان دفاتر میں چلے جائیں، ان کارخانوں میں چلے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا ہی ہے کہ جہاں پہ خواتین نیم اوریاں لباس میں یا بغیر پردے کے اور بناؤ سنگھار کے ساتھ کام کرتی ہیں، وہاں پہ کام اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا کہ دوسری جگہ پہ اس ماحول سے بہتر ماحول، پردے کے ماحول میں کام ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسوا کن اور ذلت آمیز بے پردگی کہ جس میں ہم یورپ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ انسان کو اور خصوصاً خاتون کو کہاں لے جاتی ہے؟ یہ خاتون کو اس طرح سے گرا دیتی ہے کہ مرد فقط اور فقط اسے اپنی دل لگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس سے معاشروں میں بے حسی اور تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ معاشروں کے اندر اس سے بے حسی اور تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر خاتون کا اس طرح سے پھرنا، اس طرح سے آزادی، اس کی وجہ سے معاشروں کی تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بازار میں فروخت ہونے والی چیزوں کی طرف ایک توجہ کریں کہ بازار میں جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ بکنے والی چیزیں کون سی ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ بازار میں جو چیز فروخت ہوتی ہے وہ خواتین کا میک اپ ہے۔ وہ خواتین سے متعلق مختلف قسم کے صابن ہیں، وہ خواتین کی مختلف کریمیں ہیں، وہ خواتین کے مختلف آئے دن بدلتے ہوئے لباس ہیں۔ کبھی چھوٹا لباس، کبھی اس کو کسی طرح سے اوریاں رکھا جاتا ہے، کبھی آج یہ فیشن آ گیا، کل وہ فیشن آ گیا۔ اسی فیشن کے بدلنے سے ان کا لباس بکتا ہے، ان کی جنس بکتی ہے، اور ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور خواتین کن کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہیں اور معاشرے کو کس طرح سے تباہ و برباد کر رہی ہیں، اور جسے آزادی نسواں کا نام دیا جا رہا ہے۔ خواتین کے بناؤ سنگھار کر کے سرمایہ دار اور دفاتر میں مردوں کی خدمت میں پیش ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان مردوں کے کام کرنے میں بہت زیادہ سستی آ جاتی ہے،
ان کی توجہ اپنے کاموں سے ہٹ کر ان خواتین کی طرف کہ جو نیم اوریاں لباس میں اور بناؤ سنگھار کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے خواتین کی بے پردگی معاشرے میں ترقی کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اسلامی اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔